صحیح بخاری حدیث نمبر 306۔ فاطمہ ابی حبیش کی بیٹی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو پاک ہی نہیں ہوتی، تو کیا میں نماز بالکل چھوڑ دوں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رگ کا خون ہے، لیکن حیض نہیں۔ اس لیے جب حیض کے دن، جن میں کبھی پہلے تمہیں عادتاً حیض آیا کرتا تھا، آئیں تو نماز چھوڑ دے، اور جب اندازے کے مطابق وہ دن گزر جائیں تو خون دھو ڈال اور نماز پڑھ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 307۔ ایک عورت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ ایک ایسی عورت کے متعلق کیا فرماتے ہیں جس کے کپڑے پر حیض کا خون لگ گیا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کے کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو چاہیے کہ اسے رگڑ کر ڈال دے، اس کے بعد اسے پانی سے دھوئے، پھر اس کپڑے میں نماز پڑھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 308۔ آپ نے یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہمیں حیض آتا تو کپڑے کو پاک کرتے وقت ہم خون کو مل دیتے، پھر اس جگہ کو دھو لیتے اور تمام کپڑے پر پانی بہا دیتے اور اسے پہن کر نماز پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 309۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے بعض ازواج نے اعتکاف کیا، حالانکہ وہ مستحاضہ تھیں، یعنی ان پر حیض آیا ہوا تھا اور انہیں خون آتا تھا، اس لیے خون کی وجہ سے تشت اکثر اپنے نیچے رکھ لیتے۔ اور اکرمہ نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قسم کا پانی دیکھا تو فرمایا، تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسے فلاں صاحبہ کو استحاضہ کا خون آتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 310۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ازواج میں سے ایک نے اعتکاف کیا، وہ خون اور زردی نکلتے دیکھتی، تشت ان کے نیچے ہوتا اور نماز ادا کرتی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 311۔ بعض امہات المومنین نے اعتکاف کیا، حالانکہ وہ مستحاضہ یعنی ان پر حیض فرض تھا۔ اوپر والی روایت میں انہی کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 312۔ ہمارے پاس صرف ایک کپڑا ہوتا، امہات المومنین فرماتی ہیں، جسے ہم حیض کے وقت پہنتے تھے۔ جب اس میں خون لگ جاتا تو اس پر تھوک ڈال لیتے، پھر اسے ناخن سے مسل دیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 313۔ ہمیں کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے منع کیا جاتا تھا، لیکن شوہر کی موت پر 4 مہینے 10 دن کے سوگ کا حکم تھا۔ ان دنوں میں ہم نے نہ سرما لگاتے، نہ خوشبو، اور عصب یعنی یمن کی بنی ہوئی ایک چادر جو رنگین بھی ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی رنگین کپڑا ہم استعمال نہیں کرتے تھے، اور ہمیں عدت کے دنوں میں حیض کی غسل کے بعد کست
اظفار استعمال کرنے کی اجازت تھی اور ہمیں جنازے کے پیچھے چلنے سے منع کیا جاتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 314۔ ایک انصاریہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں حیض کا غسل کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشک میں بسا ہوا کپڑا لے کر اس سے پاکی حاصل کر۔ اس نے پوچھا اس سے کس طرح پاکی حاصل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے پاکی حاصل کر۔ اس نے دوبارہ پوچھا کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، پاکی حاصل کر۔ پھر میں نے یعنی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور کہا کہ اسے خون لگی ہوئی جگہ پر پھیر لیا کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 315۔ انصاریہ عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں حیض کا غسل کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مشک میں بسا ہوا کپڑا لے اور پاکی حاصل کر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ 3 ٹائم فرمایا۔ پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا یا فرمایا کہ اس سے پاکی حاصل کر۔ پھر میں نے یعنی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں پکڑ کر کھینچ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہنے چاہتے تھے وہ میں نے اسے سمجھائی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ویڈیو شیئر لازمی کیا کریں اور ثواب کمائیں انشاءاللہ عز و جل۔